بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی سورہ نبا ہے، ترجمہ تفسیر اور ترکیب ہم کر رہے ہیں۔ آخری 3 آیات رہتی ہیں 38، 39 اور 40۔ آج کے سبق کے اندر انہی 3 آیات کی ہم ترجمہ کریں گے اور لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ سب سے پہلے آپ آیات دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا ذالک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربہ مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے آیات کی تلاوت کر دی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف، اس کے بعد ہم اس کی لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ یوم ایسا دن ہوگا جس دن روح کھڑی ہوگی اور ملائکہ کھڑے ہوں گے، صفا اس حال میں کہ وہ صف بنائے ہوئے ہوں گے۔ لا یتکلمون کلام نہیں کر سکیں گے الا من مگر وہی شخص اذن لہ الرحمن جس کو رحمان اذن دے گا، رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا اور وہ بات کرے گا صوابا درست بات۔ ذالک یہ وہ دن ہے جو کہ حق دن ہے۔ فمن شاء جو کوئی چاہے اتخذ بنا لے الی ربہ اپنے رب کی جانب مآبا ٹھکانہ۔ انا انذرناکم بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا ہے عذاباً قریبا ایسے عذاب سے جو بہت قریب ہے۔ یوم ایسا دن ہوگا ینظر المرء جس دن آدمی دیکھے گا ما قدمت یداہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے، یداہ اپنے ہاتھوں سے، وَيَقُولُ اور وہ ایسا دن ہوگا کہے گا کافر یا لیتنی ہائے کاش کنت ترابا میں مٹی ہو جاتا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کر دیا ہے۔ اب اس کی لغوی صرفی تحقیق کر لیتے ہیں۔ یوم یہ دن کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے ایام۔ آگے دیکھیں اگلا لفظ ہے یقوم۔ یقوم یہ اصل میں یقوم تھا، یقول والے قانون سے حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی تو پھر یہ بن گیا یقوم۔ باب اس کا ناصر آتا ہے، قام یقوم، اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے روح۔ روح ایک لطیف چیز ہوتی ہے جو انسان کے جسم کے اندر ہوتی ہے اور اس سے مراد جبرائیل بھی ہوتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے ارواح۔ یہاں پر یہ ارواح یہ وہ روح نہیں ہے جس کی جمع ارواح آتی ہے، بلکہ یہ وہ روح ہے جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے ملائکہ۔ ملائکہ یہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے، اس کی جو مفرد ہے مفرد آتی ہے الملک، تو ملک فرشتہ ہوتی ہے، اس کی جمع آتی ہے ملائکہ۔ جبکہ اس کے برعکس ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے ملوک۔ اور اسی طریقے سے ملک کسی چیز کا مالک ہونا، اس کی جمع آتی ہے املاک۔ تو دیکھیں مادہ ایک ہی ہے لیکن حرکت کے تبدیل ہونے سے تینوں اعتبار سے ترجمے کے اندر کتنا زیادہ فرق آ چکا ہے۔ ملائکہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، اگلا لفظ ہے صفن۔ صفا یصف صفن صف باندھنا، ترتیب کے ساتھ صف باندھ کر کھڑا ہونا، صفن ہو گیا۔ اگلا لفظ دیکھیں لا یتکلمون، تکلم یتکلم تکلما، باب اس کا تفاعل ہے، جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، کسی کے ساتھ بات کرنا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کلام کرنا، یہ وہی ہے کلام کرنا، تکلمون ہو گیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں آدینہ۔ آدینہ یأذن اذنن اجازت دینا، اور اسی سے یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد رحمان پہلے گزر چکا ہے، قالا بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اصل میں قاولا تھا، پھر اس کے اوپر قانون لگا تو واو کو ہم نے الف کے ساتھ تبدیل کر دیا، قالا ہو گیا۔ قال یقول قولا کا مطلب ہوتا ہے کہنا۔ اگلا لفظ ہے صوابا۔ صواب کہتے ہیں درست کو، ٹھیک بات کو، مصدر اس کا ہے ناصر ینصر، اس مصدر سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تیر کا ٹھیک نشانے کے اوپر لگنا۔ اس کے بعد ذالک الیوم الحق، حق کو دیکھ لیں۔ یہ جو حق ہے، حق کہتے ہیں سچ کو، یقین کو۔ حق کا معنی کیا گیا الثابت المحقق، وہ ثابت شدہ یقینی بات، اس کو حق کہا جاتا ہے۔ یہاں تک ہو گیا، آگے چلیں۔ فمن شاء، دیکھیے جو شاء ہے اصل میں تھا شایع، پھر کالا والے قانون سے ہم نے اس کو الف سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا شاء۔ باب اس کا فتح یفتح ہے، شاء یشاء، شاءن اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، تو یہاں پر بھی یہ اسی معنی کے اندر ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی معلوم سے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے اتخذ۔ یہ جو اتخذ ہے یہ باب اس کا افتعال ہے، اصل میں تھا اتخذ، حمزہ کو خلاف قیاس تا سے تبدیل کر کے پھر تا کا تا کے اندر ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا اتخذ۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے
اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا، پکڑنا، یہ اس کا معنی کیا گیا ہے۔ مآبا یہ پہلے گزر چکا ہے۔ آگے دیکھیں، انا انذرناکم، انذر ینذر انذار باب افعال سے یہ آتا ہے، اور انذرنا یہ جمع متکلم فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے باب افعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، اگلا لفظ ہے قریب۔ قریب یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، کاروما یکرم، باب اس کا کاروما ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نزدیک ہونا، کسی چیز کا قریب ہونا، اردو میں بھی یہ اسی معنی کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، اگلا لفظ ہے ینظر، ناظر ینظر، یہ باب اس کا ناصر ینصر ہے، واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ آگے دیکھیں، المرء، مرء یہ مرد کو کہا جاتا ہے، اس کی مونس مرأتن آتی ہے یا امرأتن آتی ہے، لیکن اس کی لفظ کی جمع نہیں آتی، مرء بھی ہو گیا۔ آگے دیکھیں، قدمت، قدم یقدم تقدیما، کسی چیز کو آگے کرنا، آگے بڑھانا، باب اس کا تفعیل ہے، واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ یداہ، یدن کہتے ہیں ہاتھ کو، اس کی تثنیہ آتی ہے یدانی، حالت رفع میں، اور حالت نصبی اور جری میں آتی ہے یدینی، یہ اس کی حالت رفع ہے، یداہو ہے، اصل میں تھا یدانی، لیکن جب ہو ضمیر کی طرف اس کی اضافت ہوئی تو نون تثنیہ گر گیا، تو اس لیے یہ پڑھا جاتا ہے یداہو۔ الف نہیں ہے یہاں پہ، چونکہ قرآن مجید کی کتابت ہے اس لیے اس کے اوپر کھڑی زبر ہی پڑھی جاتی ہے۔ کالا یقول پیچھے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اگلا لفظ ہے کفر۔ کفر کا معنی ہوتا ہے چھپنا، چھپانا۔ کفر کا معنی جہاں پر بھی آئے گا وہاں پر یہ چھپنے، چھپانے والا معنی ضرور پایا جائے گا۔ کافر یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، کافارا یکفر، کفرن چھپانا۔ کافر کو بھی کافر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے اس کو چھپاتا ہے۔ تاریک رات کو بھی کافر کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی چیزوں کو چھپا لیتی ہے۔ کاشتکار کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بیج وغیرہ کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے۔ یہ ساری کی ساری لغوی معنی کے اعتبار سے ہے، نہ کہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے۔ اس کے بعد آگے تراب، یہ مٹی کو کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں تک لغوی صرفی تحقیق ہو گئی ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اس کی ترکیب کریں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کریں گے۔